بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے امرؤ القیس کے معلقہ کی شرح کرتے ہوئے ان ابیات کی شرح کی تھی جو اس نے رات کے وصف میں کہی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ان ابیات کی شرح کی تھی جو اس نے عورتوں کے وصف میں کہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امرؤ القیس کے معلقے میں جو اوصاف وارد ہوئے ہیں، ان میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے عورت کا اس نے وصف بیان کیا ہے، پھر رات کا، اور پھر جو ہے گھوڑے کا وصف بیان کیا ہے۔ آپ غور کریں گے تو جاہلی زندگی میں دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک تو عورت ہے، تو عورت کی جاہلی زندگی میں ظاہر سی بات ہے بڑی اہمیت تھی، اور اس کا جو جاہلی جو زندگی تھی اور وہ جو مجتمع تھا اس میں اس کی جو حیثیت تھی اس پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے۔ اور دنیا کی ہر سوسائٹی میں عورتوں کی اہمیت مسلم ہے، اور امرؤ القیس کی زندگی میں چونکہ عورتوں کا ایک خاص دخل تھا یا اس کی خاص دلچسپی تھی، اس لیے اس نے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا جو رات کا وصف تھا، ظاہر سی بات ہے رات یہ ہر انسان کے لیے اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ امرؤ القیس نے اپنے ہموم و احزان کا وصف رات کے وصف میں بیان کیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے گھوڑا ہے، اسے آپ سواری کہہ سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی، ایک تو جنگوں میں یہ کام آتے تھے، اور دوسرا جو ہے کھیل کود اور سیر و تفریح میں ان کا استعمال ہوتا تھا۔ تو دونوں ناحیوں سے اس کی اہمیت ہے، دونوں ناحیوں سے اس کی اہمیت ہے۔ امرؤ القیس نے یہاں گھوڑے کا جو وصف بیان کیا ہے اسی وجہ سے بیان کیا ہے کہ جاہلی زندگی میں اس کی جو قدر و قیمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے یہ بھی واضح ہو، اور گھوڑے سے اس کی دلچسپی بھی واضح ہو۔ آپ جب ان ابیات میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر ان کے یہاں گھوڑے کی قدر و قیمت تھی۔ ہمارے یہاں آج جو سواریوں کی حیثیت ہے اور جو قدر و قیمت ہے اس سے زیادہ ان کے یہاں گھوڑوں کی قدر و قیمت اور حیثیت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے یہ ان کی زندگی میں دو اہم حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تو جنگوں میں ان کا استعمال ہوتا تھا، اور بلکہ جنگوں میں ان کے وجود پر جنگوں کے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا تھا، اور دوسری چیز جو ہے سیر و تفریح اور شکار میں یہ کام آتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ان ابیات میں امرؤ القیس نے اپنے شکار کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا گھوڑا کتنا اچھا اور کتنا بہترین ہے، اور کتنے اس کے اندر اچھے صفات پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان ابیات میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ امرؤ القیس نے جو اس کی فنکاری ہے یا جو اس کے یہاں فنی خصوصیات ہیں یا اس کے شعر میں جو تصویر کشی ہے اور جو اس کے یہاں تشبیہات اور استعارے ہیں ان کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے، اور اپنی قادر الکلامی کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے ہاں جن کے پاس معلقے کا نسخہ ہے یا امرؤ القیس کے معلقے کا جو نسخہ ہے 5ویں صفحے پر دوسرا بیت ہے، وقد اغتدی والطیر فی اکناتها بمنجرد قید الاوابد حیکل۔ غدا یغدو غدون یا اقتدا یقتدی اقتدان، یہ صبح صبح نکلنے کو کہتے ہیں۔ عموماً جو ہے نکلنے کے معنی میں اور جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ صبح صبح نکلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اکنات جو ہے یہ اکنا کی جمع ہے، اکنات جو ہے یہ اکنا کی جمع ہے، گھونسلے کو کہتے ہیں یا پرندے جہاں رہتے ہیں ان کے ٹھکانوں کو کہا جاتا ہے۔ منجرد جو ہے یہ ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کے بال کم ہو، اور ایسے گھوڑے اچھے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح منجرد اس گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو برق رفتار ہو اور تیز رفتار ہو۔ قید الاوابد، قید قیود جمع ہے، قید کرنے والا، اوابد عابدہ کی جمع ہے۔ یہ بری اور جنگلی جانوروں کو کہا جاتا ہے، بری اور جنگلی جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ ہیکلی، بھاری بھرکم، بھاری بھرکم اور صحت مند، بھاری بھرکم اور صحت مند۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے وقت میں نکلتا ہوں شکار کے لیے یا اپنے گھوڑے پر ایسے وقت میں صبح صبح نکلتا ہوں جس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں۔ یہ کنایا ہے اس کے صبح صبح جلدی نکلنے کا،
اس کے صبح صبح جلدی نکلنے کا، کہ میں اتنا جلدی نکل جاتا ہوں کہ اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. اور کس گھوڑے پر نکلتا ہوں اس کے بارے میں کہا ہے ایسے گھوڑے پر نکلتا ہوں جو نہایت سریع تیز رفتار برق رفتار ہے، اور جو وحشی جانوروں کو یا بری جانوروں کو ان کو قید کرنے والا ہے. یعنی یہ گھوڑا ایسا ہے کہ جب اس سے میں نکلتا ہوں اور یہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو جانور ہیں جن کا شکار مقصود ہوتا ہے انہیں یہ قید میں ڈال دیتا ہے، یا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شکار ہو جائیں گے اور قید میں پڑ جائیں گے. تو میں صبح صبح ایسے اس وقت جب پرندے اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں تو میں ایسے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلتا ہوں جو وحشی جانوروں کو قید کرنے والا اور صحت مند و بھاری بھرکم ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے اس گھوڑے کی صفت بیان کرتے ہوئے مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر حتہ السیل من علی. مکرن مفرن، کرا یکر حملہ کرنا، اور فرا یفر فرار ہونا بھاگنا، آگے جانا اور پیچھے ہونا، حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور پھر بھاگنے کے لیے پیچھے ہٹنا. مقبلن مدبرن، یہ مکر اور مفر جو ہے مفعال کے وزن پہ ہے. مفعال کے وزن پہ کبھی کبھی مبالغے کے لیے صیغے کو لایا جاتا ہے. مفعال کے وزن پہ کبھی کبھی صیغے کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ مبالغے کا معنی دے. جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان مسعر حربن، فلاں آدمی جو ہے یہ جنگ کو بہت زیادہ بھڑکانے والا ہے، یا فلان مقول، فلاں آدمی بہت زیادہ بولنے والا ہے. تو اس طرح جو ہے مفعال کے وزن کو مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ یہ مفعل جو ہے یہ اس میں اعلیٰ کے اوزان میں سے، اس میں اعلیٰ کے اوزان میں سے، تو گویا کہ یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا اعلیٰ بن گیا ہے، یہ چیز اس کا اعلیٰ بن گیا ہے. مقول یعنی یہ آدمی جو ہے فلان مقول اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ آدمی اتنا بولتا ہے کہ جیسے بولنے کا کوئی آلہ ہو. مکرن مفرن، یہ گھوڑا جو ہے اتنا تیز حملہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے یا فرار ہوتا ہے کہ جیسے یہ فرار ہونے کا یا حملہ کرنے کا آلہ ہو، جیسے یہ اس کا آلہ ہو. تو یہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے یہ وزن. مقبلن مدبرن، اقبال کرنا آگے بڑھنا، اور مدبر یہ پیچھے ہٹنا، مان ایک ساتھ. کجلمود صخر حتہ السیل من علی، جلمود جو ہے جلامید اس کی جمع ہے، یہ مضبوط اور سخت پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اور صخر یہ جو ہے چٹان ہے، یعنی بڑے چٹان کا کوئی بھاری بھرکم پتھر کا مضبوط ٹکڑا. حتہ السیل، حتہ یعنی اسقط ہو، گرا دیا ہو، سیل سیلاب، علو بلندی سے. اس میں کئی لغات ہیں اہل علم نے ذکر کیا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ گھوڑا ایسا ہے جو بیک وقت حملہ بھی کرتا ہے، بھاگتا بھی ہے پلٹ کر، اور آگے بھی بڑھتا ہے پیچھے بھی بڑھتا ہے. تو آگے بھی جاتا ہے اور پیچھے بھی ہٹتا ہے. اور مان کہہ کر کے اس نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ گھوڑا اس قدر تیز رفتار ہے کہ آنے واحد میں یہ سارے کام انجام دے دیتا ہے، حملہ بھی کرتا ہے اور فرار بھی ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، اور آگے بھی بڑھتا ہے پیچھے بھی ہٹتا ہے. تو یہ اس کے برق رفتاری کا عالم ہے کہ دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ آنے واحد میں یہ سارے کام انجام دیتا ہے. اور ایسی اتنی برق رفتاری ہے جیسے چٹان کا کوئی بڑا سا ٹکڑا ہو، بارش یا سیلاب کی وجہ سے پہاڑ سے ٹوٹ کر کے نیچے برق رفتاری سے گر رہا ہو یا گرا ہو. تو اس کے اندفاع میں اور آگے بڑھنے میں اور چلنے میں اس قدر قوت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، جیسے چٹان کا کوئی ٹکڑا ہو جو اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہو. اس کے بعد کہتا ہے امیتن یزل اللبد عن حال متنہ کما ذلت الصفواء بالمتنزل. کمیت جو ہے ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا رنگ سرخی اور سیاہی کے درمیان ہو، سرخی اور سیاہی کے درمیان ہو. ذل یذل گرنا، لبد جو ہے یہ وہ کپڑا ہے جو زین کے نیچے جو ہے رکھتے ہیں، زین کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پھر زین کستے ہیں. انحال متنی، حال جو ہے متنی یہ پیٹھ، اور حال جو ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ گھوڑ سوار بیٹھتا ہے، گھوڑ سوار جہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس جگہ کو حال کہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑا سرخی اور سیاہی کے درمیان ہے اس کا کلر، اور اس قدر اس کی پیٹھ چکنی اور بھری ہوئی ہے کہ اس کے پیٹھ پر وہ کپڑا جو زین کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، پھسل جاتا ہے.
ٹکتا نہیں ہے، پھسل جاتا ہے۔ یہ اصل میں کنایا ہے اس گھوڑے کے صحت مندی اور اس کے چکنے پیٹھ کے لیے، اس قدر چکنا اور صحت مند ہے کہ اس پر وہ کپڑا جو زین کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، بار بار پھسل جاتا ہے۔ کما ذلت الصفواء بالمتنزل، جیسے جو ہے صفوا یہ چکنے پتھر کو کہا جاتا ہے، صفوا یہ چکنے پتھر کو کہا جاتا ہے، بالمتنزل یعنی بالرجل المتنزل یا بالمطر المتنزل، یعنی یہ ایسے ہی پھسل جاتا ہے جیسے چکنے چٹان پہ، چکنا چٹان جو ہے یہ آدمی کو پھسلا دے، یعنی آدمی جو ہے چکنے چٹان پہ پھسل جائے، یا پانی کا قطرہ جو ہے اس پر سے پھسل جائے، بہہ جائے، نہ رکے۔ تو اسی طرح یہ کپڑے کا ٹکڑا بھی اس کے پیٹھ پر نہیں رکتا ہے، جیسے بارش جو ہے چکنے پتھر سے پہ نہ رکے، اس سے پھسل کر کے نکل جائے، یا جو ہے آدمی جو ہے چکنے پتھر پہ پھسل جائے۔ علی الزبل جیاش کأنہ اہتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجلی، یہاں پہ جو ہے وہ اس گھوڑے کی آواز کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ جب گھوڑا تیز رفتار چلتا ہے تو ایک مخصوص قسم کی اس سے آواز نکلتی ہے، اور تیز رفتاری کے بعد جب رکتا بھی ہے تو تھوڑی دیر اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہانڈی پک رہی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے ہانڈی پک رہی ہو۔ تو اسی آواز کی تصویر کشی کیا ہے، یہ آواز جب اس کے منہ سے نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہانڈی پک رہی ہو۔ تو وہی کہہ رہا ہے اللہ زبلی، زبل یہ زبلا یزبل زبولن، یہ دبلے پتلے یا اسمارٹ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، دبلے پتلے یا اسمارٹ گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں مقصود دبلا پتلا وہ دبلا پتلا نہیں ہے جو معیوب ہو، یا اس موٹے کی نفی نہیں ہے جو ممدوح ہو، کیونکہ اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کا گھوڑا صحت مند ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحت مند ہے اور اسمارٹ گھوڑا ہے، تو بے ڈھنگا نہیں ہے۔ اور اس کی جو جیاش جاشا، یہ جیشو جیشن آواز کا نکلنا، اسی سے ہانڈی سے جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی جو ہے جاشا کہا جاتا ہے، یا جو ہے جیش سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ کاننا احتزام ہو، احتزام جو ہے وہ اس کی آواز کو کہتے ہیں، گھوڑے کی جو آواز نکلتی ہے ٹوٹ ٹوٹ کر کے، اس کو جو ہے احتزام کہا جاتا ہے۔ اذا جاش فیہ حمیہ، حمیہ اور غلیہ ایک ہی چیز ہے، جو اس کے غصے کی یا اس کے جوش کی جو حرارت ہوتی ہے اس کو حمی کہا جاتا ہے۔ مرجل جو ہے یہ ہانڈی کو کہتے ہیں، مراجل اس کی جمع آتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے یہ اسمارٹ گھوڑا ایسا ہے کہ جب اس کی آواز نکلتی ہے، جب یہ پوری رفتار سے دوڑتا ہے اور جوش مارتا ہے، تو اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ہانڈی پک رہی ہو، جیسے ہانڈی پک رہی ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے مسحن اذا مسابحات علی الونا اثرنا الغبار بالکدید المرکلی، مسحن یہ صحا یصحو جو ہے سب یسب اور انصب ینصب، یعنی تیزی کے ساتھ بہ پڑنا، تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو جانا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور سابحات جو ہے سبحہ یسبحو سے معروف ہے، یہ بھی جو ہے تیز رفتار گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اصل تیرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ تیز رفتار گھوڑے جو آگے جب دوڑتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں ان کو سابحات کہا جاتا ہے۔ اسی سے جو ہے قرآن کی معروف آیت ہے والسابحات سبحا، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین و آسمان میں آتے جاتے ہیں، یا جو آسمان میں تیرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ دراصل جو یہاں فرشتوں کو سابحات کہا گیا ہے تو انہیں ان گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو بڑی برق رفتاری سے چلتے اور دوڑتے ہیں، تو گویا کہ ان فرشتوں کی تیز رفتاری کو ان گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے یہ گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح ماحود مجہول چیز کو ماحود چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ اس کی شکل کو قریب کیا جا سکے، اس کی شکل کو قریب کیا جا سکے، اگرچہ وہ تشبیہ فی حقیقت ہی معکوس اور مقلوب ہوتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ مسحن اذا مسابحات علی الونا، ونا جو ہے یہ ضعف اور فتور کو کہتے ہیں، اثرنا الغبار بالکدید المرکلی، کدید جو ہے یہ سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، مرکل یا رکلا یرکلو سے یا رکلا یرکلو سے جس پہ ٹھوکر لگے،
جس پہ ٹھوکر لگے یا پاؤں پڑے. تو کہہ رہا ہے کہ جب تیز رفتار گھوڑے تھک کر کے زمین پر غبار اڑاتے ہیں یا پتھریلی زمین پر یا سنگلاخ زمین پر غبار اڑاتے ہیں، ایسی حالت میں میرا گھوڑا بڑی ہی برق رفتاری سے چلتا ہے اور پانی کی طرح بہتا ہے، پانی کی طرح بہتا اور رواں دواں ہوتا ہے. جبکہ اور دیگر تیز رفتار گھوڑوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھک کر زمین پر غبار اڑاتے ہیں. غبار تو ہر گھوڑا اڑاتا ہے، غبار ہر گھوڑا اڑاتا ہے، لیکن جتنا گھوڑا تھکے گا اور اس کی چال میں تھوڑی سی کمزوری آئے گی تو اس کا پاؤں زمین پہ زیادہ بھاری ہوگا تو زیادہ غبار اڑنے کا چانس رہتا ہے. اور یہاں پر اس نے تیز رفتار گھوڑوں سے موازنہ کیا کہ جب تیز رفتار گھوڑے تھک جاتے ہیں تو اس وقت میرا گھوڑا مزید رفتار پکڑتا ہے اور تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوتا ہے. کیونکہ اگر کمزور گھوڑوں سے موازنہ کرے تو پھر اس کے گھوڑے کی وہ صفت آیا اور بیاں نہیں ہوگی. گھوڑے کی یہ حالت ہے کہ کہتا ہے یذل الغلام الخف عن صہواتی. صہوا یہ پیٹھ کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ آدمی بیٹھتا ہے، گھڑ سوار جہاں پہ بیٹھتا ہے. اور ازل یذل گرا دینا، پھسلا دینا. الخف الخفیف، الخف الخفیف. ویلوی، یلوی یعنی یبعد ویرمی، یبعد ویرمی دور کر دینا، پھینک دینا. باثواب العنیف المثقل. کہہ رہا ہے کہ اس گھوڑے کی حالت یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اور ہلکے بدن کا آدمی اس گھوڑے پر سوار ہو تو اس کو پیٹھ سے اڑا دیتا ہے، پیٹھ سے گرا دیتا ہے. وہ اس کے پیٹھ پر سنبھل نہیں پائے گا. اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ اسے گرا دے گا اور اڑا دے گا. وَيُلْوِي بِأَثْوَابِ الْعَنِيفِ الْمُثَقَّلِ. اور اگر کوئی بہت بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی مضبوط اور قوی ہے، عنیف ہے، ثقیل ہے، تو اس کے کپڑے کو اڑا دے گا، اس کے کپڑے کو اڑا دے گا. وہ اگرچہ بچا رہ جائے تو اس کا کپڑا اڑ جائے گا، اس قدر اس کی تیز رفتاری ہے. اس کے بعد جو ہے ایک عجیب سی تشبیہ اس نے اپنے شعر میں اس گھوڑے کے تیز رفتاری پر دی ہے. دریر كخضر في الوليد امره تتابع كفيه بخيط موصل. دریر مستدر فی العدو یعنی مسلسل تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا مقصود ہے، مسلسل تیز رفتاری. كخضر في الوليد. خضروف جو ہے یہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس میں دھاگا ڈال کر کے اس کو پہلے بٹ لیتے تھے بچے، بٹ کے پھر اس کے بعد اس کو کھینچتے ہیں، گھماتے ہیں تو تیزی سے ناچتا ہے. آپ جیسے گاؤں میں دیہات میں بچے آج بھی کھیلتے ہیں، جیسے فرنگی ہوتی، اس کے اندر دھاگا دو سوراخ کر کے ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے پہلے گھماتے ہیں، بٹتے ہیں، اور بٹنے کے بعد پھر جب دونوں طرف سے کھینچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کتنی تیزی کے ساتھ وہ ناچتا ہے. یا اسی آپ لٹو کو دیکھ لیں، جب اس میں دھاگے کو لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کھینچتے ہیں دھاگے کو تو بٹنے کے بعد تو کتنی تیزی سے وہ گھومتا ہے. تو کہہ رہا ہے، اسی کو کہہ رہا ہے تتابع کفیہ بخیط موصل. تتابع یعنی تسلسل، اور کف اس بچے کی جو ہے ہتھیلی دھاگا جو ہے موصل یعنی جو منقطع نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو. تو کہہ رہا ہے وہ اس قدر تیز رفتار ہے جیسے اس بچے کا کھلونا ہو جس نے اس کھلونے میں دھاگے کو ڈال کر کے خوب بٹا ہو اور بٹنے کے بعد پھر اس کو پھرا رہا ہو، بٹنے کے بعد پھر اس کو پھرا رہا ہو. تو امر رہو یعنی احکم فتلہ، امر رہو احکم فتلہ یعنی خوب زیادہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو اس نے بٹا ہو، پہلے گھما دیا ہو، بر دیا ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو کھینچے گا یا اس سے اس فرنگی کو یا اس کھلونے کو گھمائے گا تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس کا گھوڑا بھی کہہ رہا ہے کہ اسی قدر برق رفتار اور مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا ہے جیسے یہ کھلونا جس کو چھوٹے بچے نے مسلسل جو ہے جس کے دھاگے کو بٹ کر کے گھمایا ہے وہ گھومتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ میرا گھوڑا بھی تیز رفتاری کے ساتھ مسلسل چلتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک ہی شعر میں اس گھوڑے کو 4 چیزوں سے تشبیہ دی ہے. گھوڑے کے مختلف اعضاء کو جو ہے اس کو 4 چیزوں سے تشبیہ دی ہے. کہہ رہا لہو ایطلا ظبین و ساقا نعامت و ارخاء سرحان و تقریب تدفلی. لہو ایطلا ظبین، ایطل جو ہے یہ خاصرہ کمر کا جو دونوں جانب کا حصہ ہوتا ہے اس کو ایطل کہا جاتا ہے، اس کو ایطل کہا جاتا ہے. اس نے کہا ایطلا ظبین، تو کمر کے اس دونوں حصے کو، یہ جو دونوں کنارہ ہوتا ہے دونوں طرف کا، اس کو جو ہے اس نے تشبیہ دیا ہے ہرن کے
हिरन के कमर के जवानिब से, हिरन के कमर के जानिब से, क्योंकि वो कमर पतली होती है और दोनों किनारा जो है पतला होता है, और ये अच्छाई की अलामत होती है, चलने में तेज रफ्तारी पैदा करती है। तो कह रहा है कि उसकी जो कमर के जो दोनों किनारे हैं वो जो है हिरन के कमर के दोनों जानिब की तरह हैं। वसाक नामतिन, और उसकी जो पिंडली है, दोनों पिंडलियां हैं, वो जो है शुतुरमुर्ग के पिंडलियों की तरह हैं, यानी लंबे और मजबूत, लंबे और सीधे और मजबूत हैं। वह इरखा सिरहान व तकरीब तदफुली, इरखा सिरहान, सिरहान जो है ये भेड़िए को कहा जाता है, और इरखा जो है ये एक किस्म की चाल है, इरखा जो है ये एक किस्म की चाल है, और तकरीब जो है ये भी एक किस्म की चाल है, तकरीब जो है ये भी एक किस्म की चाल है। आप देखते होंगे कि जब जानवर दौड़ता है तो उसकी दो कैफियत होती है। जब बहुत तेज होता है वो दो मरहलों से गुजरता है, या दो मरहले मुसलसल जारी होते हैं। एक, जब उसके दोनों पांव, या ये कह लें कि दोनों हाथ और दोनों पांव अलग अलग होते हैं, यानी दोनों हाथ उसके एकदम आगे सामने होते हैं और दोनों पांव उसके एकदम पीछे होते हैं। ये एक तरह से इरखा की कैफियत होती है, और भेड़िए के अंदर ये चीज बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत अच्छी पाई जाती है, तो उसको इससे तशबीह दिया है। और दूसरी कैफियत ये होती है जानवर की, जब वो दोनों पांव सिमट के उसके पेट के नीचे आ जाते हैं और पिछले दोनों पांव का हिस्सा अगले जो दोनों पांव या जो दोनों हाथ होते हैं उसकी जगह पर पड़ता है, इसको तकरीब कहा जाता है, इसको तकरीब कहा जाता है। तो ये लोमड़ी के अंदर जो है बहुत अच्छा पाया जाता है और उसकी अच्छी सिफत मानी जाती है, तो इसको उससे तशबीह दिया है। तो कह रहा है कि उसकी जो कमर के दोनों जानिब हैं वो जो है हिरन के हिरनी की तरह है, और उसकी दोनों जो पिंडलियां हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह है, और उसकी जो चाल है, जो इरखा और तकरीब है, वो भेड़िए और लोमड़ी की तरह। दलीन इदस्तदबरतहु सद्द फरजहु बिगाफिन फवैकल अर्ज़ि लैसा बिआगली। दलील जो है ये उस घोड़े को कहा जाता है जिसकी पिंडलियां जो है वो बहुत भारी भरकम, और जो दोनों जानिब जो है उसका बहुत सेहतमंद और मोटा हो। तो उसकी तरफ इशारा किया है कि इसके जो दोनों जानिब हैं वो बहुत सेहतमंद है और पिंडलियां जो है मोटी हैं। इज़स्तदबरतहु, इस्तिदबार, जब आप उसको पीछे से देखेंगे, सद्दा फर्ज हो, फर्ज ये शिगाफ को कहते हैं। यहाँ मकसूद घोड़े का जो दोनों पांव है उसके बीच में जो खाली जगह होती है, आप पीछे से घोड़े को देखेंगे तो उसके दोनों पांव के बीच में जगह होती है और आगे दोनों हाथ वो सीधा सीधा नजर आएगा। तो कह रहा है सद्दा यसुद्दु, भर देना, सद्दा फर्ज हो, इस शिगाफ को घोड़े के जो है भर देता है। कौन सी चीज? बेगाफिन फवैकल अर्ज़ि लैसा बिआज़ली, कह रहा है बेगाफ यानी बेजाना बिन गाफिन, गाफ यानी भरपूर, गाफ यानी भरपूर, गफा यगफु गफवन, गाफिन काफिन की तरह, भरपूर और भरा हुआ। तो कह रहा है कि ये घोड़ा ऐसा है कि जब आप पीछे से देखेंगे तो इसके दोनों के पांव के दरमियान जो खला है उसको ये ऐसे दुम से भर देता है जिसके बाल भरपूर हैं और वो जमीन से थोड़ी सी ऊपर है, और लैसा बिआज़ली, किसी तरफ मायल नहीं है, किसी तरफ मायल नहीं है। और ये अच्छी सिफत मानी जाती है कि घोड़े की या जानवर की दुम सीधी हो, किसी तरफ मायल ना हो। और फवैकल अर्ज़ कहा है, जमीन से थोड़ी ऊपर हो, क्योंकि अगर फवैकल अर्ज़ ना कहता, जमीन पर अगर ये दुम पहुंच जाए तो ये ऐब माना जाता है, और अगर फवैका के बजाय फौका कह देता और ऊपर अगर ज्यादा हो जाए तो भी दुम अच्छी नहीं मानी जाती है, बाड़ी मानी जाती है। तो इसलिए फवैकल अर्ज़ कहा, यानी जमीन से थोड़ी सी ऊंची है। तो कह रहा है कि ये ऐसा सेहतमंद और भरी पिंडलियों वाला घोड़ा है कि जब इसको आप पीछे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी जो भरी भरी दुम है उससे इसने अपने उस खला को पुर कर दिया है जो दोनों टांगों के बीच में है, और ये दुम जमीन से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है और किसी एक तरफ मायल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कान्ना अलल मतनैन मिन्हु इजंतहा, कान्ना अलल मतनैन, मतनैन मतन ये पीठ को कहते हैं, असल मतनैन कहा जाता है या खासिरतैन, जैसे आपने देखा दोनों जानिब को मुराद लिया जाता है। अगर आप कमर कहें, खासिरतैन कमर का दोनों जानिब, जो दोनों
کنارے کا جو حصہ ہوتا ہے۔ اور متنین اگر آپ کہیں گے تو دو پیٹھ تو ہوتی نہیں ہے، پیٹھ تو ایک ہی ہوتی ہے، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے دونوں جانب کا جو کنارہ ہے وہ جو ہے مراد ہے، یعنی اسی کو متنین یا متنان سے تعبیر کیا۔ اذا انتہا، انتہا یعنی قصدا اعتمدا، کہہ رہا ہے کہ جب وہ اونٹ جو ہے سیدھا ہوتا ہے یا سیدھا چلتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دونوں پیٹھ پر یا اس کی دونوں پیٹھ پر جو ہے یا دونوں جو کنارہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا کے دونوں جانب کا کنارہ ہے وہ کیا ہے پیٹھ پر، مدا کا عروس او صلایت حنظلی، مدا کا عروس، مداق جو ہے اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے خوشبو وغیرہ ہے کوئی چیز کوٹتے ہیں، اور مداقہ عروس یہ ہے، وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دلہن کے لیے جو خوشبو بنائی جاتی تھی کوٹی جاتی تھی اس کے لیے جس پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا اس کو مداق کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے دیہاتوں میں پہلے لوڑھا ہوتا تھا یا کوئی بڑا سا پتھر جس سے کوٹتے ہیں، یا اور بڑے بڑے پتھر پہلے ہوتے تھے، بعد میں لکڑیوں کا استعمال ہونا لگا جس سے کوٹتے تھے۔ اور سلایا جو ہے اس پتھر کو کہا جاتا ہے سلایت حنظل، جس پہ حنظل کو رکھ کے یا کسی اور چیز کو دانے والی چیز کو رکھ کر کے کوٹتے ہیں یا دانوں کو کوٹتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو وہ بہت ہی وہ جو پتھر ہوتے ہیں بڑا ہی سیدھا اور جو ہے موٹے ہوتے ہیں، تو وہی وہ مراد لیا ہے کہ اس کی جو پیٹھ کا دونوں کنارہ ہے وہ دو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیٹھ پر دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس قسم کے دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، یعنی اتنے مضبوط اور ٹھوس اور سیدھے اور صاف ستھرے ہیں کہ جیسے جو ہے یہ دو پتھر ہوں جنہیں کوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مدا کا عروس، عروس کا اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس سے ابھی ابھی خوشبو کوٹا گیا ہے، تو ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ اس کا پیٹھ خوبصورت بھی لگتا ہے، مضبوط بھی ہے اور اس سے خوشبو بھی آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے شکار کی کیفیت کو بیان کیا، اس کے شکار کی کیفیت کو بیان کیا ہے، کہہ رہا ہے جب وہ شکار کرتا ہے تو گھوڑے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، کہہ رہا ہے کأن دماء الحادیات بنہرہ، کأن دماء الحادیات بنہرہ اصارۃ حناء بشیب مرجل، کہہ رہا ہے کہ اس کا وہ جو گھوڑا ہے اس کے گردن پہ جو جن جانوروں کا شکار کرتا ہے ان کے خون کس طرح ہوتے ہیں۔ ہادیات جو ہے یہ وہ شکار کے وہ جانور جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، جب جانور غول در غول آتے ہیں یا جماعت میں آتے ہیں تو کچھ آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ وہ جانور جن کا اس نے شکار کیا ہے پہلی صف کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا خون اس کے گردن میں، نہر میں اس کے گردن میں لگا ہوتا ہے، ایسے لگا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ مہندی کا رنگ، سارا نہیں نچوڑ، مہندی کا رنگ جو ہے ایسے سفید بالوں میں لگا ہوا ہو جن میں کنگھی کر دی گئی، سفید بال میں اگر مہندی لگا دی جائے اور وہ صحیح سے ان کو سنوار دیا جائے، مرجل مسرح بالمشط، جس کو کنگھی سے جھاڑ کے سیدھا کر دیا جائے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ خون ان جانوروں کے خون اس کے گردن میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے مہندی جو ہے سفید بالوں میں لگی ہوئی ہے، جیسے مہندی سفید بالوں میں لگی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے شکار کی کیفیت بیان کی ہے کہ کیسے جو ہے یہ گھوڑا شکار کرتا ہے، کہہ رہا ہے فَعَنَّا لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّا نِعَاجُ، انا جو ہے اعتراض، سامنے آنا، ظاہر ہونا، صرف یہ جو ٹکڑی ہوتی ہے جانوروں کی، اسراف جمع ہے، چاہے جو ہے وہ جانور چاہے وہ ہرنیاں ہو، چاہے نیل گائے ہو، چاہے جو ہے اور گھوڑوں کی ٹکڑی ہو تو اس کو صرف کہا جاتا ہے، بلکہ اسی طرح عورتوں کی بھی اگر جماعت ہو تو اس کو بھی صرف کہا جاتا ہے۔ کاننا نعاج ہو، نعاج جو ہے یہ اسی طرح نعاج بھی یہ آپ ہرنی سمجھ لیں، ہرنی یا نیل گائے، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں جو مؤنث جانور ہوتا ہے، اسی طرح جو جنگلی بکریاں ہوتی ہیں، تو یہ جو مؤنث جانور ہوتے ہیں ان کو نعاج اور ناجا کہا جاتا ہے، ان ناخیل ہو تسعون و تسعون ناجا، تو انہیں ناجا کہا جاتا ہے، یعنی جو مؤنث جانور ہوتے ہیں ان میں سے انہیں ناجا کہا جاتا ہے، چاہے ہرنی ہے جیسے
جنگلی بکری ہے یا نیل گائے ہے تو یہ مراد ہوتی ہے۔ عذارا دوارن فی ملائن مذیلی، عذارا یا عذرا کی جمع ہے ایسی عورت جسے کسی نے نہ چھوا ہو، ایسی باقرہ عورت جسے کسی نے نہ چھوا ہو۔ دوار جو ہے یہ اس پتھر کو کہتے ہیں جسے اہل جاہلیت لے کر کے چلتے تھے، اور جب کعبہ سے وہ دور ہو جاتے تھے تو اسے ساتھ میں رکھتے تھے، پھر جہاں انہیں شوق ہوتا تھا عبادت کا اس پتھر کو رکھ کر کے اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ فی ملائن مذیلی، ملا جو ہے یہ ملا کی جمع ہے، یہ ایسی چادر کو یا ایسے لباس کو کہتے ہیں جو دو چادروں سے بنتا ہے، دو چادر ایک نیچے آدمی پہن لے ایک اوپر اوڑھ لے تو اس کو ملا کہتے ہیں۔ مزیل یعنی ذیل دار، ذیل دار یعنی لمبی چادر جو زمین پر گھسٹ رہی ہو، لمبی چادر جو زمین پہ گھسٹ رہی ہو۔ تو کہہ رہا ہے کہ جانوروں کا یا ہرنیوں کا ایک ٹکڑا یا نیل گایوں کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے آیا، ظاہر ہوا، تو اس کی کیفیت یا اس کا منظر ایسے ہی تھا جیسے ہماری لڑکیاں دو چادروں میں پتھر کا طواف کر رہی ہوں، جیسے کنواری لڑکیاں دو چادروں میں پتھر کا طواف کر رہی ہوں۔ اصل میں دیکھیے انسان کے یہاں جو فنی خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی ادیب کے یہاں یا کسی بھی انسان کے ہاں جو تشبیہات وغیرہ ہوتی ہیں، دو چیزوں پر وہ منحصر ہوتی ہیں، ایک تو اس کا بیہ اور ماحول، اور دوسرا اس کا حس اور شعور، دوسرا اس کا حس اور اس کا شعور۔ تو بیے میں جو چیزیں وہ دیکھے گا وہ انہی سے تشبیہ دے گا، اور اس کا حس اور شعور جیسا ہوگا اس اعتبار سے۔ امرؤ القیس کا جو بیہ تھا، ایک تو بیہ یہ طواف اور عبادت اور اس کا تھا ہی، دوسرا جو اس کا شعور اور حس تھا وہ عورتوں کے بارے میں بڑا تیز اور حساس تھا۔ تو اس نے یہاں ان کو جو ہے ان ہرنیوں کو یا ان نیل گایوں کو تشبیہ دیا ہے ان عورتوں کی جماعت سے جو باقرہ عورتیں ہیں اور دو چادروں میں پتھر کا طواف کر رہی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ تشبیہ جو ہے الٹی دی جاتی ہے، تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ الٹی دی جاتی ہے، یعنی عورتوں کو ہرنیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، عورتوں کو ہرنیوں سے، ان کی آنکھ کو ہرنیوں کی آنکھ سے، ان کے چال کو ہرنیوں کی چال سے تشبیہ دیا۔ اس نے الٹا کیا ہے کہ جو ہے ان ہرنیوں کو عورتوں سے تشبیہ دیا ہے، ایسی عورتوں سے جو دو چادروں میں پتھر کا طواف کر رہی ہوں، تشبیہ مقلوب کر دیا ہے، تشبیہ مقلوب کر دیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ نیل گایوں کی یا ہرنیوں کی ایک جماعت ہمارے سامنے سے گزری تو وہ ایسی تھی، وہ جیسے جو ہے وہ کنواری عورتیں ہوں جو دو چادروں میں پتھر کا طواف کر رہی ہوں۔ فَأَدْبَرْنَا كَالْجِذْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدٍ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلِ۔ جذع جو ہے وہ یمنی مونگے ہوتے ہیں، وہ ایسے مونگے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سیاہ ہوتے ہیں اور باقی حصہ ان کا سفید ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہار وغیرہ میں اور تسبیح وغیرہ میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے بسا اوقات، اور یہ قیمتی جو مونگے ہوتے تھے ہار اس کے بنائے جاتے تھے، تھوڑا سا کالا ہوتا ہے باقی سفید ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے پھر وہ جب پلٹی، وہ ہرنیاں جو ہے پلٹی تو وہ جو منظر تھا اس منظر کو کھینچا ہے، کہہ رہا ہے وہ ایسی ہی تھی جیسے یمنی مونگے کا ہار ہو جس کے درمیان جواہر جڑ دیے گئے، جو ایسے یمنی مونگے کا ہار ہو جس کے درمیان جواہر پڑے ہوئے ہوں۔ بجید معمن بالعشیرۃ مخولی، کہہ رہا ہے وہ ہار ایسا ہو معم اور مخول، اعم الرجل و اخول الرجل، کہتے اعم الرجل جس آدمی کے چچا وغیرہ بڑے کریم اور بڑے خاندان کے بڑے گھر والے ہوں، یعنی وہ اپنے چچا کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے بڑے گھر کا بڑے خاندان کو، اور مخول اخول الرجل اس کے ماموں وغیرہ جو ہے بڑے خاندان کے ہو، یعنی اس کی ماں اور جو اس کے نانا ماموں ان کا جو خاندان ہے وہ بڑا اور کریم خاندان ہو، یعنی نجیب الطرفین آدمی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ جب مڑی تو ایسے ہار کی طرح لگی جو یمنی مونگے کا بنایا گیا ہو اور کسی ایسے بچے کی گردن میں پڑا ہوا ہو جو بڑے اچھے خاندان کا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھے خاندان کا بچہ ہوگا تو عجیب ہوگا، اچھا ہوگا، اور اس کے گلے میں جو ہار ہوگا وہ کوئی ایرو گیرو نہیں ہوگا، ادھر ادھر کا نہیں ہوگا، بلکہ قیمتی ہار ہوگا۔ تو اس سے تشبیہ دیا، اور یہ جو جذع کا لفظ استعمال کیا ہے یمنی مونگوں کا، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کالا اور باقی سفید ہوتا ہے۔ تو جو سفید ہرنیاں ہوتی ہیں
ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ان کے جو چاروں پاؤں ہیں اور چہرے پر گال کی جگہ پر سیاہ رنگ ہوتا ہے اور باقی جو ہے سفید ہوتا ہے، تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو اس دقت کے ساتھ تشبیہ دیا ہے ان مونگوں سے کہ ایسے لگا جب وہ پلٹی، آپ دیکھتے ہوں گے اگر جو ہے ڈسکوری وغیرہ میں ہرنیوں کے جو چلنے کا انداز، ان کے جو آنے کا اور جانے کا اور پلٹنے کا انداز ہوتا ہے، ایسے دائرے میں گھوم کر کے پلٹتی ہے۔ یا ایسے عام جانور بھی، بہت سارے جانور بھی جب وہ ہال میں ہوتے ہیں تو ایسے کہا ہے کہ وہ جب پلٹی تو ایسے لگا کہ جیسے وہ یمنی مونگوں کی ہار بنی ہوئی ہو، جو کالی اور سفید ہو اور کسی خوبصورت بچے کے گردن میں ڈال دی گئی ہو، تو وہ کتنا خوبصورت لگے گی۔ تو ایسے ہی وہ منظر خوبصورت اور دلکش تھا جو ان کے پلٹنے کا منظر تھا۔ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان ہرنیوں کو دیکھا تو فَأَلْحَقْنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاهِرُهَا فِي سَرَّةٍ لَمْ تُزَيَّلِ، کہہ رہا ہم نے اپنے گھوڑے کے ذریعے جو ہے ہم ان کی پہلی صف میں پہنچ گئے۔ الحادیات وہ جانور جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، اسی سے ہادی ہے جو قوم کی قیادت کرتا ہے، تو جو جانور پہلی صف میں ہیں ان کو ہادیات کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے فَأَلْحَقْنَا بِالْحَادِيَاتِ، تو ہم جو ہے یا فَأَلْحَقْنَا اس گھوڑے نے ہم لوگوں کو جو ہے ہمیں پہلی صف کے جانوروں سے ملا دیا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے ہم اس تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے حملہ کیا یا انہیں شکار کرنے کے لیے گئے کہ پیچھے سے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ جب پہلی صف کے جانور تک ہم پہنچ گئے تو جو پچھلے جانور تھے، جو جانور پچھلے صف میں تھے، جواہرها، یعنی جواہر یہ متخلفات، وہ جانور جو پیچھے ہوتے ہیں، فی سرۃ فی جماعت لم تزیلی، یعنی لم تتفرقی او لم تفرقی، کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس گھوڑے نے پہلی صف میں پہنچا دیا جانوروں کے، اور کیفیت یہ تھی کہ جو پچھلے صف کے جانور تھے وہ ابھی بھی بکھرے نہیں تھے، یعنی اتنے برق رفتاری سے اگلی صف میں پہنچا کہ پچھلی صف والوں کو احساس بھی نہیں ہوا ابھی وہ پیچھے جو ہے چھٹے بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچ گئے۔ تو کہہ رہا فعاد عدان بین ثور ونعجۃ دراکا ولم ينضح بماء فیغسل، عاد عدان یعنی تابع والا، موالات اور متابعہ کو کہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، اور یکجست جس کو کہتے ہیں کہ اس نے یکجست حملہ کیا اور ایک ہی جست میں بین دراکن، یہ بھی جو ہے دراک بھی جو ہے یہ متابعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مقصد ہے ادرک الشیء الذی اراد، جس چیز کو چاہتا تھا اس کو پا لیا، دارک یدارک مدارکتن وجراکن، بین ثور ونعجۃ، نیل گائے یا نیل گائے نہیں جو مذکر جانور ہے وہ بیل، اور ناجا اور جو ہے ہرنی یا نیل گائے۔ تو کہہ رہا ہے اتنا تیز رفتار گھوڑا تھا کہ پہلی صف میں پہنچ گیا اور پچھلی صف میں ابھی حرکت بھی نہیں ہوئی، اور ایک ہی جست میں فعاد عدان بین ثور ونعجۃ دراکا ولم ينضح بماء فیغسل، ایک ہی جست میں، ایک ہی حملے میں اس نے دو جانوروں کو پا لیا، ایک ہی حملے میں دو جانوروں کو، نیل گائے کو یا ہرنی کو اور بیل کو، ویسی بیل کو جو ہے پا لیا، ولم ينضح بماء فیغسل، اور جو ہے پانی سے تربتر بھی نہیں ہوا کہ اس کو دھویا جائے، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ اس نے ایک ہی جست میں دو جانوروں کا شکار کر لیا اور پسینے سے تربتر بھی نہیں ہوا کہ اس کو دھویا جائے۔ یہ اصل کنایا ہے لم ينضح بماء، یعنی پانی سے تربتر نہ ہونا کنایا ہے پسینہ نہ ہونے کا، یعنی اسے پسینہ نہیں ہوا، اور پسینہ نہ ہونا یہ کنایا ہے زیادہ نہ تھکنے کا، یعنی یہ تھکا نہیں، یہ کنایا بعیدہ ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک ہی جست میں دو جانور شکار کیے اور پسینے سے شرابور بھی نہیں ہوا کہ اس کو دھلنے کی ضرورت پڑے، یعنی بلا تھکے ہوئے اس نے ایک ہی جست میں دو جانوروں کا شکار کر لیا۔ اب جب شکار کر کے لوگ لے آئے تو وہ لوگ کھانا اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا پکا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، تو اس کا پھر اس نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ کہہ رہا ہے فضل طہات اللحم، طہات طاہی کی جمع جو ہے کھانا پکانے والے لوگ، من بین منزج انزج ینزج انزاجا، کھانا گوشت پکانا،
چاہے اس کو آپ بھون کے پکائیں چاہے پتیلی میں پکائیں، اس کو انزاج کہا جاتا ہے۔ صفیفہ سوائن، صفیف مصفوف کے معنی میں صف بصف رکھنا جو ہے، سوا یہ بھوننا بھوننا، او قدیر معجلی، اور قدیر معجلی یعنی پتیلی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے جو ہے پکانا۔ معجل یہ قافیے کو سیٹ کیا ہے، جلدی اور تیزی کے ساتھ جو ہے کھانے کو پکانا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کیفیت یہ بنی کہ حالت یہ ہوئی کہ کھانا پکانے والے کھانا پکانے میں لگ گئے اور کھانا پکانے لگے، تو کوئی جو ہے اسے آگ پر بھون رہا تھا صف بصف لگا کر کے، جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ گوشت کو آگ پہ بھونا جاتا ہے ترتیب سے رکھ کر کے، تو کہا کہ صف بصف یا صف بنا کر کے کوئی جو ہے اس گوشت کو صف بصف رکھ کر کے کوئی بھون رہا تھا اور کوئی اسے پتیلی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے پکا رہا تھا۔ تو کیفیت یہ ہوئی کہ کھانا بنانے والے کھانا بنانے میں لگ کے، کوئی اسے بھون رہا تھا اور کوئی اسے پکا رہا تھا۔ اب وہ گھوڑے کی اپنے صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ گھوڑا میرا کتنا خوبصورت ہے۔ وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَبْصُرُ دُونَهُ مَتَىٰ مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَصَفَّنِ، کہہ رہا ہے کہ جب شام ہوئی، راہ روح روحن مطلق جانے کو بھی کہتے ہیں اور شام میں جانے کو بھی کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے جب شام ہوئی، یکاد الطرف یقصر دون، دو معنی یہاں پہ اہل علم نے اس شعر کا بیان کیا ہے کہ گھوڑا اتنا خوبصورت ہے کہ نظر اس پر ٹکتی نہیں، یقصر دونہ یعجز دونہ، کہ گھوڑے پہ نظر ٹکتی نہیں ہے۔ متى ما ترقى العين فيه تصفلی، ترقى اوپر جانا اور تصفل نیچے آنا، کہ جب جو ہے آنکھ جو ہے اوپر کی طرف جاتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، یعنی اس پہ آنکھ ٹکا نہیں پاتا ہوں، آنکھ ٹکا نہیں پاتا ہوں۔ اتنا خوبصورت گھوڑا ہے کہ آنکھ اس پر ٹکتی نہیں ہے، اور جب آنکھ اوپر اس کے جسم پر اوپر کی طرف پڑتی ہے تو خود بخود نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ ایک معنی تو یہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھ جو ہے اس کے محاسن کو سمیٹ نہیں سکتی اور اسے بیان نہیں کر سکتی، اسے ہو بہو بیان نہیں کر سکتی، اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کی نگاہ جائے گی تو آپ کا دل کہے گا کہ پھر نیچے بھی نگاہ ڈال کے پورے اس کے جسم کو آپ غور سے دیکھیں، نگاہ اس پر ٹکائے رکھیں۔ تو دونوں معنی اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ گھوڑا اس قدر خوبصورت ہے کہ نگاہ اس پر ٹکتی نہیں ہے، اور نگاہ اس کے اوپر جب اٹھتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گھوڑا اس قدر خوبصورت ہے کہ نگاہ جو ہے اس کے محاسن کو سمیٹنے سے اور بیان کرنے سے عاجز ہے، اور نگاہ اگر اس کے اوپر اوپری حصے پر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے کہ پورے اس گھوڑے کو دیکھتے رہیں اور اس کے نچلے حصے کو بھی دیکھتے رہیں۔ تو کہا جب شام ہوئی تو یہ عالم ہوا کہ گھوڑے کی طرف ہم نے دیکھا یا گھوڑے کو ہم دیکھنے لگے تو نگاہ اس پر ٹکتی نہیں تھی، اوپر جاتی تھی تو نیچے کی طرف پھسل جاتی تھی۔ پھر اس نے بیان کیا فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی، تو رات ہماری ایسے گزری کہ ہمارا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح تھا کہ اس پر اس کی لگام اور اس کی زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگا ہوا تھا، کھولا نہیں گیا تھا اس کو جو ہے، وبات بعینی قائما غیر مرسلی، اور وہ ہماری آنکھ کے سامنے کھڑے کھڑے اس نے رات گزاری اور اس کو چھوڑا نہیں گیا، اس کو چھوڑا نہیں گیا، یعنی اس کو کہیں چراگاہ میں چھوڑ نہیں دیا کہ جائے جہاں چاہے چلے، بلکہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے لگام اور اپنے زین کے ساتھ وہ تیار بالکل کھڑا ہوا تھا اور اس کے آنکھ کے سامنے وہ رات میں ٹھہرا رہا۔ اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس سے مقصود یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جب تھک کر کے آیا ہے تو یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کو کھانے کے لیے چھوڑا جائے، کیونکہ اس سے اس کو نقصان ہوگا، اس لیے اس کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ دوسرا معنی جو بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ زیادہ اقرب ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے شکار کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی، اور امرؤ القیس بھی تھک کر کے آیا ہے، شکار کر کے آیا ہے، پھر بھی اس کا گھوڑا رات میں تیار ہے، کیونکہ پھر صبح ہی اس کو نکل جانا ہے، پھر صبح ہی صبح اس کو نکل جانا ہے۔ تو اس لیے وہ گھوڑا جو اپنے لگام اور زین کے ساتھ بالکل تیار کھڑا ہوا ہے کہ صبح ہی صبح پھر جو ہے اگلے سفر کے لیے یا اگلے شکار کے لیے چلے جانا ہے۔ اور یہ آپ اور سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ اس کے صبح میں برکت رکھی ہے، اس کے صبح میں برکت رکھی ہے، اس لیے آدمی کو ہر کام صبح صبح کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے یہ چیز اہل علم، اہل ہنر، اہل فہم اور اہل عقل کے ہیں، یہ چیز معروف ہے کہ وہ صبح صبح اپنا کام پہلی فرصت میں اول وہلہ میں انجام دیتے ہیں۔
اور دنیا کے عظیم انسانوں کی آپ سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ صبح جو ہے پہلے وقت میں اپنے کام انجام دیتے ہیں، یا فجر سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس مرحلے میں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اسی وقت وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عظیم انسانوں کے یہاں چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، اکثر آپ عظیم انسانوں کا دراسہ کریں گے یا بڑے انسانوں کا دراسہ کریں گے جو کسی چیز میں جنہوں نے اپنا نام کمایا ہے یا کامیاب ہوئے ہیں، تو یہ چیز آپ ان کے یہاں پائیں گے کہ وہ جو ہے اپنے کام کو اول وقت میں انجام دیتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر سے ہی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اس نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں صبح صبح اس وقت نکلتا ہوں جب پرندے ابھی اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جنہیں امرؤ القیس نے اپنے گھوڑے کے وصف میں بیان کیا ہے، اور اس شرح کے ساتھ یہ ابیات ختم ہوتے ہیں۔ آگے پھر اس نے بارش، بجلی اور بارش کے بعد ہونے والے مناظر کا ذکر کیا ہے، جسے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جن کی شرح ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دروس کے ذریعے فائدہ پہنچائے اور ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں صحت و عافیت دے اور ہر طرح کی پریشانی سے، سوء سے، مکروہ سے، شر سے نجات دے، اور ہمیں سعادت بھری زندگی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور ہمیں اہل علم میں سے بنائے، ان اہل علم میں سے جو علم کو نشر کرتے اور اسے لوگوں تک پہنچاتے، اس سے خود فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔